فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اس آیت کے اندر مباہلہ کا ذکر آیا ہے۔ مباہلہ کے بارے میں ہم جانیں گے کہ مباہلہ ہے کیا۔ تو مباہلہ اصل میں لعنت کو کہا جاتا ہے، لعنت کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب لوگ کسی مسئلے میں، کسی بات میں اختلاف کرنے لگ جائے یا لوگوں کا اختلاف ہو تو وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر کے یہ کہے کہ جو ہمیں ظالم ہو اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ دو فریق آپس میں کسی چیز میں اختلاف کرے تو جمع ہو کر کے وہاں لعن و طعن کرے کہ جو ہمیں ظالم ہو، جو باطل پر ہو، اللہ رب العالمین اسے تباہ و برباد کرے، اللہ رب العالمین ہلاک کرے، یعنی یہ ایک بد دعا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور چونکہ اس آیت کے سلسلے میں کہ نصرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ حجتی یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد و نظریات ان کے یہاں پایا جاتا ہے اس کا رد قرآن میں جگہ جگہ کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانی یہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، الہ بھی مانتے ہیں، اسی طرح سے تین خداؤں کا بھی عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے سلسلے میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرانیوں سے یہ کہا کہ تم آ جاؤ، تم بھی آؤ، میں بھی آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ اور میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کر کے آتا ہوں، اپنی عورتوں کو بھی لے کر کے آؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لے کر کے حاضر ہوتا ہوں، پھر وہاں ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ یہ ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیل میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اس میں، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا تو ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ آپ کے پاس اللہ کی جانب سے حق آ چکا ہے، لہٰذا اب آپ کو شک میں نہیں رہنا ہے، شک میں نہیں رہنا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر جھگڑے یا جھگڑا کرے، یعنی علم سے مراد کہ وحی آ جائے یا حق کے بارے میں بتلا دیا جائے، پھر بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑے تو آپ ان سے کہیں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو آپ کہیے کہ آؤ ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ، ہم اپنے بچوں کو بھی حاضر کرتے ہیں، عورتوں کو بھی حاضر کرتے ہیں، تم بھی اپنے بیوی بچوں کو حاضر کرو، پھر وہاں جمع ہو کر کے ہم وہاں اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا کرتے ہیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم جو جھوٹا ہے نا اس پر اللہ کی لعنت کرے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ اس آیت کے بارے میں جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عاقب و سید آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کی بات چلی، تو وہ لوگ ایک بوڑھے کے پاس گئے، یا ایک جو عقل مند تھا، ہوش مند تھا، یا انہی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ واقعی میں وہ نبی ہے کہ جس کے بارے میں آیا ہے کہ بنی اسماعیل میں سے ایک نبی آنے والا ہے، تو اگر واقعی میں اگر نبی ہوا اور ان کے ساتھ اگر تم مباہلہ کر لو گے تو تمہاری کیا، تمہاری نسلوں کی بھی خیر نہیں رہے گی، اس لیے ان سے مباہلہ چھوڑ دو، مت کرو۔ پھر وہ لوگ جزیہ دینے پر تیار ہو گئے اور کہے کہ ہمارے یہاں کسی امین کو آپ بھیجیں، امانت دار کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہے، یہ اس امت کا امین جس کو مانا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس آیت کے بارے میں جیسا کہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت
فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو حاضر کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، کہ یہ میرے گھرانے کے لوگ ہیں۔ لیکن وہ نجران کے جو نصرانی تھے، عیسائی تھے، وہ مباہلہ نہیں کیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہیں ہوا۔ گویا کہ دو گروہوں میں، حق اور باطل میں جب ٹکراؤ ہو اور حق کو کوئی نہ مانے تو وہاں مباہلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور مباہلہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تھا، بلکہ بعد کے ادوار میں بھی علماء سے مباہلہ کرنا ثابت ہوتا ہے۔ اور مباہلہ کے لیے علماء کچھ شروط ذکر کرتے ہیں کہ مباہلہ کب کیا جائے نہ کیا جائے۔ تو مباہلہ کے سلسلے میں ذکر کرتے ہیں جو شروط، ان میں سے ایک جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ آدمی مباہلہ کرے، اور مقصد یہ ہو کہ حق کو غالب کرے وہ، اور جو حق کے پیروکار ہے ان کی تائید اور حمایت ہو، اور جو باطل ہیں باطل کو زیر کرنا اور باطل پرستوں کو رسوا کرنا مقصود ہو۔ یہ مقصد ہرگز نہ ہو کہ اپنا غصہ آدمی ٹھنڈا کرے یا شہرت حاصل کرے یا ہوس مٹائے، اس طرح کی باتیں ہوں، یعنی دکھاوے کے لیے نہ ہو یا اپنی کوئی انانیت والی بات ہو، تو وہ نہیں، بلکہ یہاں حق کو ظاہر کرنا اور باطل کو مٹانا، حق کو غالب کرنا، باطل کو زیر کرنا مقصود اور مطلوب ہو، تب مباہلہ کرے۔ اور اسی طرح سے مباہلہ اس وقت کرے کہ جب حجت قائم کر دے، حجت قائم ہو جائے سامنے والے کے اوپر، حق کے بارے میں بتلایا جا چکا ہے، پھر بھی وہ اکڑا ہوا ہے، نہیں مانتا ہے، تب ایسی صورت میں وہاں کہا جائے گا کہ وہاں جا کر کے مباہلہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ علماء نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن، حسین اور اسی طرح سے علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم کو حاضر کیے اور یہ کہے کہ یہ میرے گھرانے کے لوگ ہیں، تو اس سے کچھ علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اپنے قریبی کو وہ لے کر کے حاضر ہوں، کیونکہ عام طور سے اپنے قریبی پر لوگ بد دعا نہیں کرتے ہیں یا ان کی ہلاکت و تباہی کے حق میں وہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو یہاں کچھ علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اپنے قریبی اگر ہے، رشتہ دار میں چاہے دور ہی کی کیوں نہ ہو، تو ان کو حاضر کر کے پھر مباہلہ کرے۔ اور مباہلہ کے سلسلے میں کہ بعد کے ادوار میں بھی، جیسا کہ حافظ ابن حجر کے بارے میں آتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح سے ابن القیم وغیرہ کے بارے میں کہ صفات کے سلسلے میں انہوں نے مباہلہ کیا، یا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک اپنے حلیب کو مباہلہ کی دعوت دی تھی۔ اسی طرح سے ابھی جو مرزا غلام احمد قادیانی حالمی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو مولانا ثناء اللہ امرتسر نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا، یا اس نے اس کے ساتھ مباہلہ کیا کہ جو حق پر ہو، تو جو باطل پر ہو، اس کی موت دوسرے کی موجودگی میں ہو جائے۔ جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اگر میں حق پر رہوں گا تو حق پر ہوں تو آپ کی موت میری زندگی میں ہو جائے گی، اور اگر آپ حق پر ہیں، میں باطل پر ہوں، تو میری موت آپ کی زندگی میں ہو جائے گی۔ اور یہی ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ یہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کو پکڑ لیا، حیضہ کی بیماری میں مر گیا وہ، اور اس کے بعد بھی ثناء اللہ امرتسر رحمہ اللہ کئی سالوں تک زندہ رہے۔ تو اس کے بارے میں کہ اگر مباہلہ ہو جائے نا، تو علماء ذکر کرتے ہیں کہ سال میں، ایک سال کے اندر یا کچھ مہینے ہونے کے بعد بھی وہ پکڑا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پکڑ لیتا ہے، اس لعنت کی وجہ سے، اس پھٹکار کی وجہ سے کہ وہ باطل پر ہوتے ہوئے بھی مباہلہ کرتا ہے۔ تو اس حساب سے مباہلہ کے سلسلے میں قرآن کریم کی یہ آیت ہے، یہ بالکل حق ہے اور سچ ہے، اور مباہلہ یہ ثابت ہے۔ اور اس کے بارے میں کہ مباہلہ اگر حجت قائم کرنے کے بعد اگر ضرورت پڑ جائے تو مباہلہ کیا جا سکتا ہے۔